ناظرین آج 28 اگست 2022 ہے جس وقت یہ ویڈیو ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ ٹھیک اس کے ایک دن بعد یعنی 29 اگست 2022 کو ناسا کا اسٹیٹ آف دی آرٹ مشن آرٹیمس 1 کینیڈی اسپیس سینٹر کے لانچ پیڈ B39 سے تقریباً 8:33 پر چاند کی طرف روانہ ہونے والا ہے۔ اس ویڈیو کی ریکارڈنگ کے دوران ہم نے 29 اگست 2022 کے ویدر فورکاسٹ کو دیکھا اور ہمیں یہ معلوم ہوا کہ کل کا دن اس لانچ کے لیے بالکل مناسب ہے، جس سے یہ امید کی جا رہی ہے کہ 8 سالوں سے ڈیلے ہونے والا آرٹیمس 1 مشن اب مزید کسی تاخیر کا شکار ہوئے بغیر چاند کی طرف روانہ ہو جائے گا۔ یونیورسل ٹی وی کی ویڈیوز میں ایک بار پھر سے خوش آمدید۔ ناظرین، چاند پر سب سے پہلے ناسا کے اسپیس مشن اپولو 11 کے ایسٹروناٹس اور کریو نے 1960 میں قدم رکھا۔ اس لینڈ مارک سے ناسا کے ایسٹروناٹس کے لیے چاند کی طرف مزید ریسرچ پروگرامز بھیجنے کا ایک ایسا سلسلہ شروع ہو گیا جو کہ اگلے کئی سالوں تک جاری رہا۔ ناسا اپولو اسپیس کرافٹ کے کئی ورژنز بناتا رہا اور اسے ہمارے چندہ ماما پر بھیجتا رہا، لیکن پھر 1974 کے بعد جب ناسا کو مارس کی طرف سے زندگی کے آثار ملے تو تمام توجہ چاند سے ہٹ کر مارس پر مرکوز کر دی گئی۔ لیکن 2014 میں ناسا کو ایک نہیں، دو نہیں بلکہ سینکڑوں ایسے پروفز ملے جس سے صاف ظاہر ہونے لگا کہ چاند پر پانی آئس کی شکل میں موجود ہے، جس سے ناسا نے ایک بار پھر چاند پر اپنے مشنز بھیجنے کا فیصلہ کیا۔ ان ثبوتوں پر مزید تحقیق چلتی رہی اور ساتھ ہی ساتھ ناسا آرٹیمس 1 کے نام سے مزید اسپیس کرافٹ تیار کرنے لگا اور اس مشن کا نام ریٹرننگ ٹو دا مون رکھا گیا۔ اس مشن کا بنیادی مقصد مون کی جغرافی اور اس کے ایٹماسفیئر کے بارے میں ڈیٹیل انالیسس کرنا اور اس کی سرفیس پر پانی تلاش کرنا ہے۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ واٹر میں آکسیجن موجود ہوتی ہے اور آکسیجن ہمارے زندہ رہنے کے لیے بہت ہی زیادہ اہم ہے۔ اس مشن کا کام یہ ہے کہ چاند پر واٹر سیمپلز میں سے آکسیجن کو ایکسٹریکٹ کر کے ایسٹروناٹس کو ان لمیٹڈ آکسیجن سپلائی کرنا ہے تاکہ انسان اور ایسٹروناٹس وہاں زیادہ سے زیادہ دیر تک رہ سکیں اور اپنی ریسرچز چاند پر رہتے ہوئے کمپلیٹ کر سکیں۔ ناظرین، اسپیس کرافٹس میں جو عام طور پر فیول یوز ہوتا ہے اس کے اندر آکسیجن کی کنسنٹریشن بہت زیادہ ہوتی ہے۔ اگر ناسا کے ریسرچرز پانی سے آکسیجن کو ایکسٹریکٹ کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو فیوچر میں اسپیس کرافٹ کے لیے ہمیں فیول کی ایک ان لمیٹڈ سپلائی مل سکتی ہے، جس سے زمین کے نیچرل ریسورسز کی کھپت بھی کافی حد تک کم ہو سکے گی۔ دوسری طرف آرٹیمس 1 کا ایک گول یہ بھی پتہ لگانا ہے کہ انسان بردار اسپیس کرافٹ آرٹیمس 2 جو کہ ناسا کی طرف سے 2025 میں پلان کیا گیا ہے، جس میں ایسٹروناٹس مون پر لینڈ کرنے کے ساتھ ساتھ وہاں پر مستقل قیام بھی کریں گے، تو یہ آرٹیمس 1 مشن اس آرٹیمس 2 مشن کے لیے ایک بغیر پائلٹ مشن کی ریہرسل ہے۔ اب تک کے تیار کیے گئے سب سے طاقتور راکٹ آرٹیمس 1 پر لانچ کیے جانے کے بعد اورین اسپیس کرافٹ انسانوں کے لیے تیار کی گئی کسی بھی اسپیس وہیکل سے زیادہ دور اسپیس میں جا سکے گا، جو زمین سے 2,80,000 یعنی 4,50,000 کلومیٹر کا فاصلہ طے کر کے چاند کے بہت دور تک جا سکے گا۔ اس عمل میں اورین اسپیس کرافٹ 42 ڈیز تک اسپیس میں چاند کی طرف ٹریول کرتا رہے گا۔ چاند کی سرفیس سے 60 میل یعنی 97 کلومیٹر کے اندر آنے اور اپروکسیمیٹلی 1.3 ملین مائلز اور اپروکسیمیٹلی 1.3 ملین مائلز یعنی 2.1 ملین کلومیٹر کا سفر طے کرنے اور خلا میں 42 ڈیز تک کا سفر کرنے کے بعد آرٹیمس 1 اسپیس کرافٹ 10 اکتوبر کو امریکہ کی اسٹریٹ سین ڈیاگو کے ساحل کے قریب اٹلانٹک اوشن میں ٹارگیٹڈ سپلیش ڈاؤن کرے گا۔ اورین اسپیس کرافٹ کی لینڈنگ کے دوران جب یہ زمین کے ماحول میں دوبارہ داخل ہوگا تو ایسٹرونامرز اس کی ہیٹ شیلڈ کی جانچ بھی کر لیں گے تاکہ یہ پتہ چلایا جا سکے کہ آرٹیمس 2 جسے 2025 میں ایسٹروناٹس کے ساتھ چاند پر بھیجا جائے گا تو اس کی لینڈنگ کے دوران اندر بیٹھے ایسٹروناٹس ہیٹ سے بچ سکیں۔ چاند پر اپنے قیام کے دوران آرٹیمس 1 مشن
دیگر سائنسی تحقیق بھی سر انجام دے گا۔ ایسٹروناٹس کے بجائے اورین اسپیس کرافٹ میں 2 خواتین ڈمی ایسٹروناٹس، جسے ایسٹرونامرز کی زبان میں ایٹم فینٹمز بھی کہا جاتا ہے، وہ اس میں موجود ہوں گی۔ ان ڈمیز میں ہیومن آرٹیفیشل آرگنز اور ریڈیشن ڈیٹیکٹرز بھی موجود ہوں گے، جس سے اسپیس جرنی کے دوران اگر خلا باز اسپیس میں موجود پاسبل ریڈیشن سے ایکسپوز ہوتے ہیں تو ان ریڈیشن کو ڈیٹیکٹ کر کے اینٹی ریڈیشن سسٹم اس اسپیس کرافٹ میں لگایا جا سکے، جو 2025 میں ناسا چاند کی طرف بھیجے گا۔ اس کے علاوہ اس اسپیس کرافٹ میں ایک آٹومیٹڈ سیٹلائٹ پروب بھی چاند پر بھیجا جائے گا، اور اس پروب کا نام لیونر پولر ہائیڈروجن میپر ہے، جو چاند کی سطح سے تقریباً 6 سے 7.5 میل یعنی 10 سے 12 کلومیٹر کے فاصلے پر اس کی سرفیس پہ ایجیکٹ کی جائے گی۔ اس اونچائی سے یہ سیٹلائٹ چاند سے نکلنے والے نیوٹرونز کو ڈیٹیکٹ کرے گا، جس سے یہ اندازہ لگانے کی کوشش کی جائے گی کہ وہاں کتنا پانی موجود ہے اور یہ چاند کے کس حصے پر واقع ہے۔ اس سے پہلے ریسرچرز چاند پر برف کے کئی ثبوت دیکھ چکے ہیں۔ آپ کے ذہن میں یہ سوال ضرور آیا ہوگا کہ آٹومیٹڈ وومن ڈمیز کو ہی خلا میں کیوں بھیجا جائے گا؟ ناسا کے مطابق خواتین کے جسموں میں مردوں کے مقابلے میں اسپیس ریڈیشنز کے ایفیکٹس زیادہ پرومیننٹ ہوتے ہیں، کیونکہ ان کی سکن ان ریڈیشنز کے اگینسٹ بہت زیادہ سینسٹیو ہوتی ہے۔ یہ آٹومیٹڈ ہیومنائزڈ فینٹمز، جن کا ڈیزائن بالکل انسانوں کے آرگنز کے مطابق تیار کیا گیا ہے، یہ مستقبل میں ایسٹروناٹس کے لیے اس بات کو بہتر طور پر سمجھنے میں مدد کرے گا کہ اسپیس ریڈیشنز خواتین کے جسموں پر کیسے اثر انداز ہوتی ہیں، اور ان سے لیا گیا ڈیٹا ہمیں یہ ظاہر کرے گا کہ ان کی اناٹمی کے کون سے ایسے حصے ہیں جو کہ ان ریڈیشن سے زیادہ متاثر ہو سکتے ہیں، اور بالآخر مستقبل میں ایسٹرونامرز کی حفاظت کے لیے بنائے جانے والے سسٹم میں یہ ڈیٹا بہت ہی اہم کردار ادا کرے گا۔ ساؤدرن میتھوڈسٹ یونیورسٹی اینڈ پلانیٹری سائنس انسٹیٹیوٹ کے ایک ریسرچ سائنسدان میٹ سیگلر، جو کہ آرٹیمس 1 میں شامل نہیں ہیں لیکن ناسا کے کئی دوسرے مشنز پر تحقیق کر چکے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ آرٹیمس 1 انسانوں کو چاند پر واپس لانے کی پاسبلٹی کو بڑھا سکتا ہے۔ آرٹیمس 1 کے بعد ناسا آرٹیمس 2 کے مشن کی طرف بڑھے گا، جسے ممکنہ طور پر 2024 یا 2025 کے موسم بہار میں لانچ کیا جائے گا۔ اس اسپیس کرافٹ کو انسانی خلابازوں کے لیے سوٹیبل بنایا جائے گا، جس سے آرٹیمس 3 کے لیے راستہ ہموار ہوگا، جس میں آٹومیٹڈ پائلٹ کی بجائے چاند کی سطح پر ہیومنائزڈ پائلٹ لینڈنگ کی جائے گی۔ 19 اگست کو ناسا نے قطب جنوبی کے قریب چاند پر لینڈنگ کے 13 ممکنہ مقامات کا اعلان کیا، اور جسے آپ اپنی اسکرین پر ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ ان میں سے ہر مقام آرٹیمس 3 کے لیے متعدد لینڈنگ سائٹس پر مشتمل ہے۔ ناظرین، امید کرتا ہوں یونیورسل ٹی وی کی یہ ویڈیو بھی آپ بھرپور لائک اور شیئر کریں گے۔ ملتے ہیں اگلی ایسی ہی شاندار ویڈیو میں۔